اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 5 شعبان المعظم کی مناسبت سے ARYQ-TV پر آپ یہ خصوصی پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے 5 شعبان المعظم حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تاریخ وصال ہے، اور اسی مناسبت سے تمام ناظرین کے لیے یہ خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ رب کریم نے حضور نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور ازواج مطہرات وہ مقدس و معتبر خواتین ہیں، وہ محترم خواتین ہیں کہ جنہیں اللہ رب کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں آنے کی برکت سے بہت بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے ازواج مطہرات کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے کہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ جو خواتین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں آ گئیں، اللہ رب کریم نے ان خواتین اسلام کو تمام اہل ایمان کے ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، بلا شبہ وہ ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، اور ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم ان کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ان کی سیرت طیبہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی کی اسی صورت مبارکہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب کریم نے ایک اور انداز سے ازواج مطہرات کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج۔ یہ براہ راست خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے۔ فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، اب تم کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو۔ یعنی اللہ رب کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ان خواتین کے آنے کے بعد ان کو بے مثال قرار دے دیا۔ کائنات کی بے مثال ترین خواتین اللہ رب کریم نے ان کو قرار دیا، اور یہ بے مثالی انہیں اس لیے ملی کہ وہ بے مثال نبی کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو اس لیے ازواج مطہرات کا احترام کرنا واجب ہے، ان کی تعظیم کرنا واجب ہے کہ وہ حضور کی ازواج بھی ہیں اور ہماری مائیں ان کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ ماں کا لقب جو انہیں دیا گیا اسی میں احترام کا پہلو یقیناً موجود ہے۔ ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جب کسی عورت کی طرف ماں ہونے کی نسبت کر دی جاتی ہے تو اس کا کتنا مقام ہوتا ہے اور کیا اس کا مرتبہ اور احترام ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم نسب دیکھیں والد کے اعتبار سے اور والدہ کے اعتبار سے، تو ان دونوں اعتبارات سے وہ بہت ممتاز اور نمایاں نظر آتی ہیں۔ والد کے اعتبار سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہے کہ سیدہ حفصہ بنت سیدنا عمر بن خطاب بن نفیل، یعنی آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں۔ یہی ان کا یقیناً ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر والدہ کے اعتبار سے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زینب بنت مزعون کی بیٹی ہیں۔ حضرت زینب بنت مزعون یہ والدہ ہیں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کا اپنا مقام یہ ہے۔ حضرت زینب بنت
مظعون رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ وہ حضرت عثمان بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ حضرت عثمان بنت مظعون ایک مشہور و معروف صحابی ہیں جن کا مختلف انداز سے تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرت زینب بنت مظعون وہ بہن ہیں حضرت عثمان بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس مناسبت سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کے اعتبار سے بھی نمایاں ہیں اور والدہ کے اعتبار سے بھی بہت نمایاں مقام کی حامل ہیں۔ اعلان نبوت سے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال میں نبوت کا اعلان فرمایا اس سے 5 سال قبل حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سن میں ایمان لائے ہیں، بعض روایتوں میں دوسرے سن نبوت میں ایمان لائے، بعض روایتوں میں 5ویں سن نبوت میں، تقریباً اسی سن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تمام ہی افراد ایمان لائے ہیں۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں اپنے گرد و پیش انہوں نے تمام افراد کو ایمان کے نور سے، یعنی کہ جب وہ سمجھداری کی اور شعور کی عمر کو پہنچی تو تمام افراد کو انہوں نے صاحب ایمان پایا۔ تو اس اعتبار سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ اور حضرت سیدہ زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی ان کی خاص وجہ امتیاز کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی ایک مشہور ترین صحابی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاروق اعظم کے یہ بیٹے، بہت مشہور ترین صحابی، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت محبت فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں جا بجا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ گویا کہ بھائی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ ایک ایسے بھائی کی بہن ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں، مقرب بارگاہ ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں بہت زیادہ مقام قرب حاصل ہے۔ پھر والد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت زیادہ بلند و بالا مقام حاصل ہے۔ والدہ کے اعتبار سے دیکھا جائے حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ہیں۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہیں عقد زوجیت نصیب ہوا تو اس اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ان تمام نسبتوں کو بہت زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ گویا کہ ہر اعتبار سے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب کریم نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ازواج مطہرات میں سے ہیں کہ جو پہلے کسی اور کے نکاح میں رہیں اور اس کے بعد پھر ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں آئیں۔ ان ازواج میں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کفار کے بہت زیادہ ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔ مکے میں جہاں بہت سارے اہل ایمان کفار کے مظالم کو برداشت کرتے تھے، ان میں حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اور آپ کے ارشاد پر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ہجرت کے بعد جب دوبارہ پھر مدینہ منورہ کی طرف وہ ہجرت کر کے آئے اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما چکے تھے، تو اس کے بعد پھر جب غزوہ بدر میں شرکت ہوئی تو ایک روایت کے مطابق حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شدید زخمی ہوئے، اور بعض روایتوں کے مطابق اگلے سال یعنی غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہے اور غزوہ احد 3 ہجری میں، تو ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں یعنی 2 ہجری میں اور ایک روایت کے مطابق 3 ہجری میں حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں شدید زخمی ہوئے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ یوں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کم عمری میں، کہ اس وقت عمر ان کی بہت زیادہ نہ تھی، اس کم عمری میں یہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو اب ان کے لیے کوئی ایسا معقول رشتہ مل جائے۔ اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فکر لاحق تھی۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کے مکمل ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیں۔ لیکن دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے نکاح میں جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ غزوہ بدر کے موقع پر شدید علیل تھی اور وہ بعد میں انتقال فرما گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بہت غم تھا کہ جو حضور علیہ السلام سے مجھے رشتہ حاصل تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی جو دوسری صاحبزادی ہیں حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام سے جو ایک رشتے داری ان کو حاصل تھی، ایک قرابت خاص حاصل تھی، وہ دوبارہ سے قائم ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں حضرت ام کلثوم بنت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا خیال تھا، اور ادھر سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ یہ میری صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لے۔ لیکن انہیں ظاہر ہے یہ ذہن میں بات نہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خیال ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کوئی جواب نہ دیا، حضرت عمر فاروق نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات کی کہ آپ میری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک خاص راز تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود اپنے لیے حضرت حفصہ کا تذکرہ فرما لیا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ تمنا یا یہ ارادہ اپنی جانب سے نہ تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بھی خواہش یا تمنا فرماتے ہیں، جو بات فرماتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں یہ راز تھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے کہ کوئی معقول جواب نہیں مل رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب نہ دیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب نہ دیا۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ معاملہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے رشتہ چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بھی جواب نہیں دے رہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی جواب نہیں دے رہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ انہیں سمجھائیں، وہ قبول کر لیں، آپ کے فرمانے پر قبول کر لیں۔ لیکن اللہ اکبر، یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ اور فیصلہ تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا، اور تاریخ کی تمام کتابوں میں، روایات میں اس جملے کو ذکر کیا گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے اس موقع پر فرمایا کہ یتزوج حفصۃ من هو خیر من عثمان، اے عمر، حفصہ سے وہ شخص نکاح کرے گا کہ جو حضرت عثمان سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اشارہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کی طرف کہ یتزوج حفصہ، حضرت حفصہ سے نکاح کرے گا من، وہ شخص، ہوا خیر من عثمانہ، کہ جو حضرت عثمان سے بھی بہتر ہیں۔ اور عثمان کس سے نکاح کریں گے یہ بھی حضور نے بتا دیا، وَيَتَزَوَّجُ عثمان، اور حضرت عثمان نکاح کریں گے من ہی خیر من حفصہ، اس عورت سے کہ جو حضرت حفصہ سے بھی بہتر ہیں، یعنی حضرت ام کلثوم جو کہ بنت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری بات سمجھ گئے سیدنا فاروق اعظم کہ یہاں معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کہ میری بیٹی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائیں۔ یقیناً یہ بہت ان کے لیے خوشی کا موقع تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس وقت ایک پریشانی کی کیفیت سے گزر رہی تھی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا اجر و ثواب اور اتنا عظیم مقام مقدر ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں جا رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ پھر زندگی اسی طریقے سے گزرتی رہی۔ بتقاضۂ بشریت کچھ معاملات ان کے ساتھ زندگی میں ایسے بھی پیش آئے، روایات کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بعض روایات کے مطابق بات طلاق تک پہنچی۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی،
بعض اوقات آدمی اگر صرف یہیں تک اپنا مطالعہ رکھے کہ بات طلاق تک پہنچ گئی تو اس کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ جی دیکھیے بات طلاق تک پہنچ گئی تو نہ جانے کیا معاملہ تھا، نہ جانے کیسے حالات و واقعات تھے، لیکن اللہ اکبر یہ ہماری مائیں ہیں، حضرت حفصہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور پھر بات اگر پوری پڑھی جائے، آگے پورے واقعات کا مطالعہ کیا جائے اس کے بعد اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا، حضرت جبریل کیا بات لے کر آئے، تو ہر قسم کا وسوسہ اور شبہ دور ہو جاتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان بات جب طلاق تک جا پہنچی تو حضرت جبریل امین حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے خاص پیغام پہنچایا۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ایک اہم ترین کتاب تاریخ کی، اس کے اندر اور دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جبریل نے اللہ کا یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، ان اللہ یأمرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے ان تراجع حفصہ بنت عمر، کہ آپ حضرت حفصہ سے رجوع فرما لیں، بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرما لیں، رحمتاً لعمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا یہ صدقہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور اس سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلا کہ اگر بات اس نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ حکم جاری فرمایا، خود یہ پیغام بھجوایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ رجوع فرمائیں، یعنی کہ جب اللہ رب کریم خود یہ بات فرمائے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت جبریل نے یوں کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ رجوع کر لیں ان سے، کیوں کہ انہا صوامۃ وقوامۃ، یہ بہت روزہ رکھنے والی خاتون ہے، بہت قیام کرنے والی عورت ہے، وانہا زوجتک فی الجنہ، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ تو جنت میں زوجیت کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں آپ کے ساتھ یہ زوجیت قائم رہے تو جنت تک یہ زوجیت اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ تو یہ حضرت جبریل امین نے یہ بات فرمائی۔ جب ہم یہ ساری بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یقیناً اس سے سارا معاملہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری احادیث مبارکہ بھی روایت ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات کو اپنے یعنی جو سنا حضور علیہ السلام سے اس کو آگے روایت کیا ہے اپنے انداز سے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس از خود سماعت کیے ان کو روایت کیا ہے۔ اس اعتبار سے کتابوں کے اندر تقریباً 60 احادیث کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ 60 احادیث مبارکہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہیں۔ اخلاق و عادات میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت نمایاں مقام تھا، عبادت و ریاضت میں بھی بہت بلند مقام پر وہ فائز تھیں، جیسا کہ سیدنا جبریل نے کہا قوامہ ہیں، یہ بہت قیام کرنے والی، عبادت گزار، تہجد گزار، صوامہ اور بہت روزے رکھنے والی۔ ان کے روزہ رکھنے کا مقام یہ تھا کہ نفلی روزے بھی یہ بہت زیادہ رکھتی تھیں، فرائض تو فرائض ہیں، نفلی روزے بھی بہت کثرت کے ساتھ رکھتی تھیں، حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ ان کے روزے رکھنے کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی وہ روزے کی حالت میں تھی، یعنی اللہ رب کریم کی بارگاہ میں وہ روزے کی حالت میں پیش ہوئی ہیں۔ اور پھر دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم کہ جو جائیداد تھی اس کے بارے میں انہوں نے صدقہ کرنے کی وصیت فرمائی کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ علم کا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا، باقاعدہ ان کے اس ذوق کے پیش نظر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جو کہ جن کا نام تھا شفا، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدویہ تھیں، یعنی بنو عدی کے قبیلے سے تھیں، اور حضرت حفصہ بھی اسی قبیلے سے تھیں، تو وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا سے فرمایا کہ تم لکھنا سکھا دو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق ان کو کچھ دم آتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی جانور کاٹ لے یا کوئی اور چیز کاٹ لے تو حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسے دم آتے تھے کہ جس سے وہ تکلیف دور ہو سکتی تھی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ۔ یہ ان کی دلچسپی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ یہ لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتی تھیں اور دیگر چیزیں بھی سیکھنا چاہتی تھیں، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ سب انتظامات فرمائے۔ اس کے علاوہ
وہ موقع کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی ایک اس نسخے کی ضرورت تھی کہ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی کو فالو کیا گیا. لیکن اس وقت تک ایک قرات پر اتفاق نہیں تھا، مختلف قراتیں تھیں. جو آگے اسلام پھیلتا گیا، عجمیوں تک پہنچا، تو قراتوں میں اختلاف کی وجہ سے باہم جب اختلافات ہونے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نسخے کی ضرورت تھی کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس پر سب کا اتفاق رائے ہوا، وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہی سے وہ لیا گیا. تو یہ بھی یقیناً ان کا ایک علمی ذوق کی طرف اشارہ ہے، ان کی وابستگی ہے علم کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ. تو یہ نسخہ قرآن بھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہوا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم جس جہت سے بھی دیکھیں، اخلاق و کردار کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، ان کے روایت حدیث کے حوالے سے، تو ایک بلند و بالا مقام ہمیں نظر آتا ہے. اور 5 شعبان 45 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے وصال فرمایا. 63 سال کی عمر پائی، مدینہ منورہ میں وصال ہوا اور جنت البقیع میں اب وہ آرام فرما رہی ہیں. مروان بن حکم نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے صاحبزادوں نے، یعنی حضرت ابن عمر کے صاحبزادوں نے پھر ان کو قبر مبارک میں اتارا. اب وہ جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماں سیدہ حفصہ بنت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے، اور ہم سب کو ان کے جو علمی اور روحانی فیضان ہیں رب کریم ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اور بالخصوص ہمیں اپنی ان تمام ماؤں جو کہ ازواج مطہرات ہیں، ان سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ